अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आगा महबूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासी बाजीगर। आज जुम्मे का मुबारक दिन है और इसके आज के व्लॉग की इब्तिदा करते हैं एक हदीस की ऐसे या एक आयत से, जिसमें अल्लाह कहते हैं कि आकलू और शरबू वला तसरिफू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन। जिसका मतलब है खाओ पियो लेकिन ज़ाया न करो, क्योंकि अल्लाह ताला ज़ाया करने वालों को पसंद नहीं करता। अब देखना ये है कि हम पाकिस्तानी फजूल खर्च ज़ाया करने वालों में शामिल हैं या बचत करने वालों के लिए। हम गुरूर तकब्बुर और में इतने आगे जा चुके हैं कि हम में छोटी छोटी बातों को ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आते हैं ज़रा इस आयत के हिसाब से कि आकलू इशरबू वला तसरिफू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन। खाओ पियो ज़ाया न करो, क्योंकि अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं? हम ज़ाया करने वालों में शामिल हैं। किस तरीके से ज़ाया करते हैं? एक मिसाल के तौर पे छोटी छोटी मिसालें दे देता हूँ, उसके बाद आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि हम लोग वाकई यानी इस्लाम के ऊपर चल रहे हैं या हम ज़ाया करने वालों में से हैं। हम गाड़ी में निकलते हैं बच्चों के साथ स्कूल छोड़ने के लिए या किसी और काम से के लिए, कहीं पे दुकान के सामने खड़ी कर दी या किसी किताबों की दुकान पे खड़ी की, गाड़ी बच्चे गए अंदर लेने के लिए, गाड़ी बंद नहीं करेंगे, पेट्रोल और डीजल चलता रहेगा। हालांकि हम ये कौमी ख़जाने से पेट्रोल ख़रीदा जाता है, हम तो पैसे देते हैं अपने, सही है, लेकिन कौमी ख़जाने के ऊपर वज़न पड़ता है। जो पेट्रोल बाहर से मंगाए जाते हैं या डीजल बाहर से मंगाया जाता है, हम 2 मिनट के लिए गाड़ी बंद नहीं करते, गाड़ी स्टार्ट रहती है। बच्चे जाएंगे या 10 मिनट लगाएं, आधा घंटा लगाएं, गाड़ी चलती स्टार्ट रहेगी, एसी भी उसमें स्टार्ट रहेगा। तो पेट्रोल खर्च हो रहा है, वो कहते हैं हमारा अपना पैसा है, भले स्टार्ट हो तो हो, खर्च हो तो हम अपने पैसों से ले रहे हैं। भाई बेशक आप अपने पैसों से खर्च कर रहे हैं, लेकिन ये कौमी ख़जाने के ऊपर वज़न दे रहे हैं। आप अगर ये 5-10 मिनट 15 मिनट के लिए एक दिन में 1-2 दफ़ा ये गाड़ी अपनी बंद कर दें, शीशे उतार दें, आराम से बैठे रहें जब तक आप दुकान पे गए हो या बच्चे गए हैं या कोई भी गया है, तो वापस आए, आप स्टार्ट करें, एसी चलाएं करें। ये बचत हो सकती है, लेकिन आप हम मुसरफिन में से हैं और मुसरफिन अल्लाह ताला कहता है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन। ज़ाया करने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। तो आप ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों से आप बिल्कुल मुल्क की मईशत का सहारा बन सकते हैं। आप ये चीज़ें अगर न करें तो बहुत अच्छी बात है। अब आ जाए मिसाल के तौर पे, हमने किसी दोस्त की दावत कर लिए या फैमिली के साथ चले गए होटल में, 4 आदमी होंगे या 5 आदमी या 6 आदमी हैं, हम खाना इतना बोल देंगे कि भाई कम न पड़ जाए और ये हमारे स्टेटस का सवाल है, ये हमारे लिए कोई बुरा ना महसूस करे कि हमने खाना कम मंगाया। वो 10-12 आदमियों का खाना मंगा लेते हैं, खा के शीर माल बिल्कुल पेट भर के खाने के बाद भी खाना बहुत सारा ज़ाया हो जाता है, बच जाता है। अब जो बच जाता है, अगर ये हरकत पाकिस्तानी यूरोप के किसी कंट्री में करे तो खाने के बाद वेटर जब कहेगा कि खा लिया आपने, बोलेंगे ठीक, उसी वक्त एक कांस्टेबल एक पुलिस वाला आ जाएगा, आपको चालान की यानी जुर्माने की रसीद थमा देगा कि जी आपने ये ज़ाया किया है। आप 10 दफ़ा उनको सेटिस्फाई करने के लिए, भाई हमने अपने पैसे दिए, भाई पैसे आपने दिए हैं, लेकिन ये आप अगर ज़ाया ना करते, ये दूसरे लोगों के लिए इस्तेमाल में आ सकता था। दूसरे इसकी हमारे पास कमी ना होगी, अनाज की खाने की कमी नहीं होगी, दूसरे लोगों के लिए होगा सिलसिला। आपने ये ज़ाया किया, ये आपको पैसे भरने, उस वक़्त हम खामोशी से पैसे भी भर देते हैं।
تو یہ چیزیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بالکل آپ خود یہ اپنے حساب سے منگائیں. اچھا آپ نہیں ڈرتے، چالان سے نہیں ڈرتے کہ یہ پاکستان میں رواج نہیں ہے، چلیں جو کھانا بچ جاتا ہے وہ آپ پارسل کروائیں شاپروں میں، باہر نکلے فٹ پاتھ پہ فقیر بیٹھے ہیں، کوئی غریب بیٹھا اس کو دے دیں. لیکن یہ جو ضائع کر رہے ہیں یہ جا کے پھینکیں گے کیا ڈسٹ بن میں، تو یہ اس کو آپ بالکل آرام سے کسی غریب تک پہنچا سکتے ہیں، ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں. آپ یہ نہیں سوچیں گے جی یہ پیسے ہماری مرضی، جیسے وہ کہتے ہیں میرا پانی میری مرضی، یہ مریم نواز جو کہہ رہے ہیں، یا دوسرے کہتے ہیں میرا جیسے میری مرضی. تو یہ آپ کا کھانا آپ کی مرضی نہیں چلے گی، یہ ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہے سلسلہ. آپ دو آدمیوں کا کھانا منگاتے ہیں تو 2 ہی آدمی کھائیں. اگر 2 آدمیوں کے لیے آپ 10 آدمیوں کا منگاتے ہیں تو آپ کی امیری تو ظاہر ہو جائے گی، لیکن یہ اللہ کو بھی ناپسند ہے اور ملک کی معیشت کے لیے بھی بیکار ہے. تو یہ کوشش کریں آپ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ یہ پوری کر سکتے ہیں. لیکن نہیں، آپ بے فکر ہو کے منگاتے ہیں کچھ بھی ہوٹل میں. تو ان چیزیں سے آپ آئیں ذرا شادیوں میں آ جائیں، شادیوں کے اوپر شادی ہال میں جائیں گے، بیٹھے رہیں گے، جب کھانے کے لیے بوفی کے لیے اب کہا جائے گا کہ بھائی کھانے کا ٹائم ہو گیا، آپ لوگ اٹھیں، پھر آپ دیکھیں لوگ کس طریقے سے اٹھتے ہیں. ایسے اٹھتے ہیں کہ زندگی کا آخری کھانا ہے اور یہ اگر نہیں کھایا تو یہ مر جائیں گے. اٹھائیں گے پلیٹیں اور دھڑا دھڑ بھریں گے، قورمہ ڈالو، چاول ڈالو، سالن ڈالو. وہ دوسروں کے کپڑوں پہ گر رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، وہ لے کے آ کے اپنی ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور فخریہ انداز میں اپنے دوستوں کو جو ساتھ میں کھانے والے ہوں گے ان کو کہیں گے دیکھو میں کتنی پلیٹ بھر کے آیا ہوں، کھاؤ. کھانے کے بعد وہ آدھے سے زیادہ جو لالچ میں اور بھرتے جو آ گئے اس میں آدھے سے زیادہ بچ جاتا ہے. وہ کہاں جاتا ہے؟ نالیوں میں جاتا ہے. نالیوں میں سے کیا کرتے ہیں لوگ، وہ اس کو نکال کے اس میں سے تیل وغیرہ نکالتے ہیں. آپ کراچی میں آ کے دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. شادی حالوں کے بعد آپ آ کے دیکھا کریں کہ یہ کس طریقے سے. تو یہ چیزیں آپ تھوڑا نکالیں، سب یہ سوچیں گے کہ بھئی ہمیں تھوڑے تھوڑے نکالنے، کہیں کمی نہیں پڑے گی آپ کو. یہ نہیں سوچیں گے یہ آج آخری کھانا ہے اور اس کے بعد آپ کو زندگی میں کھانا نصیب نہیں ہوتا. آپ 500 روپے میں 4 آدمی ساتھ میں لے آتے ہیں، 500 روپے کا لفافہ لے کے، اور اس میں 1000 روپے کا کھانا کھاتے ہیں اور 5000 کا ضائع کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے اللہ کو ناپسند ہے. اور آج جمعے کے دن آپ لوگ وعدہ کرو کہ یہ آپ تھوڑا سا پاکستان کی معیشت کو اس طریقے سے بچا سکتے ہو کہ آپ چیزوں کو ضائع کرنے سے محفوظ رکھیں. تو یہ جو چیزیں ہیں چھوٹی سی باتیں ہیں جن کو آپ اگر عمل کریں تو ملک کی ترقی میں آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ تو کھانے کی باتیں. دوسرے ملکوں میں جو ہے پاکستان کے علاوہ دوسرے ملکوں میں مسلم کنٹریز بھی ہوں گی، لیکن جو یورپ، جاپان ہے، چائنا ہے، جو یوزڈ ٹائر ہوتے ہیں یا جو پانی کی بوتلیں پی کے ہم پھینک دیتے ہیں، ان میں سے بھی لوگ جو ہے اس کو بھی یوٹیلائز کرتے ہیں، اس کو بھی استعمال کرتے ہیں. ٹائروں سے میں نے صوفے بناتے ہوئے دیکھا ہے، کرسیاں بناتے ہوئے. آپ یوٹیوب پہ جائیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یوٹیوب پہ آپ لگائیں کہ یوزڈ ٹائرس، آپ دیکھیں وہ کیسے بنا رہے ہیں. ٹائر کو کاٹ کے اس میں سے اسٹول بنا رہے ہیں، اس میں سے کرسیاں بنا رہے ہیں. پانی کی بوتلوں میں سے دیکھیں کتنی چیزیں وہ بنا رہے ہیں، آسان چیزیں. تو ہم مسلمانوں کا کام جو ہے یہ غیر ملکی کر رہے ہیں کہ کچھ ضائع نہیں کر رہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو وہ پسند بھی ہیں اور ترقی والے ملکوں میں شامل ہیں. ہم ترقی نہیں کر سکیں گے کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کے پاس بھی جو ہے اس کی نظر میں بھی ہم ضائع کرنے والے لوگ ہیں. اللہ کے
فرمان پہ نہیں چلنے والے لوگ ہیں، اور یہ جو ہے کفار جن کو کہا جاتا ہے، یا جو دوسرے کنٹریز والے ہیں وہ ٹائروں میں سے بھی بنا رہے ہیں، تو پانی کی بوتلوں میں سے بھی بنا رہے ہیں، ایجاد کر رہے ہیں، نئی نئی چیزیں بنا رہے ہیں۔ آپ یہ چیزیں نہیں بنا سکتے، نہیں بنائیں، لیکن خدا کے واسطے آج جمعے کا دن ہے، آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے بالکل بچت کے اوپر چلیں، ملک کے مفاد میں کھانے ضائع نہ کریں، پیٹرول ضائع نہ کریں۔ پیٹرول پہ بہت بڑا سرمایہ بادلہ خرچ ہوتا ہے باہر سے منگانے کے اوپر۔ آپ تو سمجھتے ہیں کہ اپنا خود بھر رہے ہیں، ہمیں دوسروں سے کیا واسطہ، لیکن تھوڑا سا احتیاط کریں۔ امید ہے میری باتیں آپ کو کڑی ضرور لگی ہوں گی، لیکن کیا کریں، یہ سمجھانا آپ کے لیے ضروری تھا۔ اجازت لینے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو بھی پش کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکے، اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔